بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 جنوری 2021 اور جمعے کا روز۔ وزیر اعظم کا ہزارہ برادری کے پاس کوئٹہ نہ جانے کی وجہ سامنے آ گئی ہے، جبکہ ثانیہ مرچ کے متاثرین کی جانب سے جو دھرنا ہے وہ چھٹے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پی ڈی ایم کے جو اراکین ہیں وہ مریم اور بلاول کے ہمراہ دھرنے کے مقام پر پہنچے ہیں۔ اگر بات کی جائے بلاول اور مریم کی، تو یہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے جا کر وہاں پر دھرنے کے مقام پر جو مظاہرین ہیں اور جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی جو کیا ہے، اس میں انہوں نے بہت زیادہ جو تقاریر کی ہیں ان کے اندر پوائنٹ سکورنگ اور حکومت کے خلاف اور ایجنسیوں اور جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کی ہے اور ان کے اندر جو خامیاں ہیں وہ گنوانے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان جس طریقے سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز جس طریقے سے لڑائی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو جس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ جس طریقے سے پاکستانی افواج نے اپنے ملک کے اندر موجود جو ڈیفرنٹ پاکٹس بنائے گئے تھے، جس طریقے سے ساری کی ساری دنیا کی ایجنسیاں انوالو ہو کر پاکستان کی ریاست کو ختم کرنے کے درپے تھی، تو انہوں نے اپنا ایک بھرپور جو کردار ادا کرتے ہوئے اپنے جو عوام ہیں ان کو بھی بچایا، اور یہ جو دہشت گرد عناصر عوام کے اندر بالکل مکس ہو چکے تھے ان کو بھی ختم کیا۔ اب اگر بات کی جائے بلاول کی، تو بلاول نے اس جو دھرنا تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے لیکن خون سستا ہے، اور انہوں نے مزید جو ہے وہ ریاست کی جو ناکامی گنوانے کی کوشش کی اور کہا کہ جی بیرون ملک کی سازش اگر کامیاب ہوتی ہے اور معصوم شہری قتل ہو جاتے ہیں تو اس میں ریاست کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مریم نے ہے، تو مریم نے کہا کہ جی اگر جو ہمارے جو سیاست کے اقتداروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں، اگر وہ اس قسم کی جو سازشیں ان کو ناکام نہیں بنا پاتے تو ان کو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جب اس دھرنے کے موقع پر ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال کے مطابق اس جو یہ انسیڈنٹ ہے اس کے پیچھے کون ہے، کس کے خفیہ ہاتھ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ متاثرین جو ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس بات کا کہہ دیا کہ جی یہ ہمارے ملک کی ایجنسیوں کا کام ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ان میں اتنی ہمت اور جرات بھی نہیں ہو پائی کہ وہ نام لے سکیں کہ کون انوالو ہے، کس کا ہاتھ ہے خفیہ ہاتھ، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کافی سالوں سے جو یہ ہزارہ برادری ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پورے ملک کے اندر ہر جو سیکٹ ہے، مسلم جو مختلف جو فقہوں سے متعلق ہیں، جو غیر مسلم مختلف مذاہب سے متعلق ہیں، ان کو مختلف مواقع کے اوپر نشانہ بنا کر ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو وہ اس بات کا جواب دینے کی بجائے کہ ہمارے جو ملک کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، انہوں نے صاف یہ کہہ کر کہ جی اس کے جو معلومات ہے وہ ہمارے سیکورٹی ایجنسیوں کے پاس ہوگی، ان سے پوچھا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ نہیں جا پائے، تو انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ شدید تنقید کی اور بار بار انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم کو یہاں پہ آنا چاہیے، اور جو لوگ تھے ان کو جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ تاہم جب ان کے دور کے اندر جب پی ایم ایل این کے دور کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ہوتے تھے اور مختلف مقامات پر دہشت گردی کے واقعات کے اندر لوگوں کی جانیں جاتی تھی، تو تب بھی کوئی بھی جو حکمران ہے یا کوئی بھی جو سینئر وزیر ہے وہاں پر نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اگر دوسری طرف بات کی جائے وزیر اعظم کے حوالے سے کہ وہ کیوں نہیں جا پائے ہیں، تو جو ایک سینئر صحافی ہیں مبشر لقمان، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئٹہ میں شدید سیکورٹی خدشات ہیں اور جو مختلف ایجنسیاں ہیں وہ وزیر اعظم کو سیکورٹی جو ہے وہ کلیئرنس نہیں دے رہی، جس وجہ سے وہ ابھی تک نہیں جا پائے ہیں کوئٹہ میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود پتہ کیا ہے کہ ابھی تک وزیر اعظم جو ہیں وہ ہزارہ برادری کے پاس کوئٹہ کیوں نہیں گئے ہیں، سب سے بڑی وجہ وہاں پر بہت بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ داعش کی جانب سے خطرہ ہے اور ہم اس کو ہلکا نہیں لے سکتے۔ مبشر لقمان نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہماری جو سیکورٹی خدشات ہیں اس وجہ سے
ایجنسیاں جو ہیں وہ وزیر اعظم کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم کو اس بات کا احساس ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر ان کو نہ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سخت تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے مزید بتایا کہ ہر سمجھدار شخص اس واقعے پر دکھی ہے۔ اگر سیکورٹی ایجنسیاں وزیر اعظم کو وہاں جانے کے لیے کلیئر کریں گی تو وہ ضرور جائیں گے۔ جبکہ انہوں نے بتایا کہ جو اس معاملے میں افغانستان کا براہ راست ہاتھ ہے اور جو زلفی بخاری ہیں، انہوں نے جو بات کی اس سے انہوں نے اختلاف کیا کہ انہیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید جو اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جو عمران خان ہے وہ جب بھی ان کو موقع ملے گا تو وہ وہاں پر ضرور جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج ہی رات جو ہے وہ کوئٹہ پہنچ جائیں۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ٹویٹر پر اپنا ایک پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے لواحقین جو ہیں شہداء کے، ان کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا اور بتایا کہ جی میں آپ کے دکھ جو ہے اس سے آگاہ ہوں اور آپ کے مطالبات کا بھی احساس ہے، پہلے بھی چل کر آپ کے پاس آیا تھا اور دکھ میں ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت جلد کوئٹہ آ کر شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور فاتحانی کروں گا، کبھی بھی اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے اپیل کی کہ جو جتنے بھی لواحقین ہیں وہ اپنے پیاروں کو دفن کر دیں تاکہ ان کی روح کو سکون ملے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر کروانے کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے اور جو یہ معاملہ ہے اس کو ہوا دے رہا ہے۔ اگر بات کی جائے ایک اور سینئر صحافی ہیں بھٹی صاحب، تو انہوں نے عارف حمید بھٹی، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر مختلف جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت دھاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس واقعے کے اوپر ان کی پوری نظر ہے، اور وہ اس نظر میں ہے کہ جیسے ہی عمران خان وہاں پر پہنچے وہاں پر ایک خودکش حملہ کر کے وزیر اعظم کو خدا نخواستہ نقصان پہنچایا جائے۔ اور انہوں نے بتایا، انہوں نے بھارت کا نام لیا جبکہ مبشر لقمان نے افغانستان کا نام لیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو وزیر اعظم ہیں ان کی جان کو بہت سخت خطرہ ہے اور اس وجہ سے وہ وہاں پر جو دھرنے کا مقام ہے وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے پیشکش کی ہے کہ جتنے بھی لواحقین ہیں وہ ان کو اگر فردن ملنا چاہتے ہیں، اگر وہ مناسب سمجھیں اور اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے بعد گورنر ہاؤس میں ہیں تو وہ ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آج بھی ریڈی ہیں۔ یہ تھی آج کے جو بھی مچھ واقعہ جو ہے جو بہت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس حوالے سے دن بھر کی اپڈیٹ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔